جو حالیہ موسم گرما کی تعطیلات کا جو اعلان ہوا ہے، 3 ماہ کی تعطیلات پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے محکمہ اسکول ایجوکیشن کی طرف سے اناؤنس کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے اساتذہ کو اور اسٹیک ہولڈرز کو تحفظات کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں تعلیم بچاؤ اور اس طرح کی تحریک اور اس طرح کے معاملات بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3 ماہ کی چھٹیوں سے کیا ایکڈیمک کیلنڈر پہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، بچوں کے مستقبل کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے، یا یہ واقعی جو ہے وقت اور حالات کا تقاضا تھا، انرجی ایفیشنسی کا معاملہ ہے، یا انوائرمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ہم اگر آج دنیا کی بات کریں، گلوبل ولیج، تو پوری دنیا کے اندر ہمارے پاس بہت سی سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے ہم وہ اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے ہم منیمم ٹائم میں منیمم ریسورسز سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ اپنی نسلوں کو دے سکیں. تو ابھی پاکستان کے اندر جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں پینڈیمک ٹو آن ورڈ 2020 سے لے کر آج تک اگر دیکھیں لگ بھگ 7 سال ہو گئے. ایک تو انفارچونیٹ رہی ہے پچھلے 6-7 سال جس میں ہمارے بچوں کی تعلیم کے ساتھ جو بیڑا غرق کیا گیا ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ کسی قوم کو برباد کرنا اس کا تعلیمی نظام برباد کر دو. پہلا ہی ہمارا یہ تعلیمی نظام کوئی بڑا قابل رشک تو تھا نہیں، لیکن ان 7 سالوں میں ایک تو آپ کے آن لائن کے نام پہ فراڈ کیا گیا، اس کے بعد پھر چھٹیاں کا جو ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا ہے. انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یہ کرتا ہے کہ منیمم آپ کے 180 سے لے کے 240 ڈیز ہونے چاہیے اکارڈنگ ٹو یور پرائمری سیکشن، سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری اس طرح ہوتا ہے. تو آپ تو اس پہ پورا ہی نہیں اترتے. ہم نے یہ دیکھا کہ ان 7 سالوں کے اندر ایک پیٹرن کے ذریعے ڈیلیبریٹلی 90 to 120 ڈیز کے اندر انہوں نے اس کو سسٹم کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ریزلٹس، ابھی آپ نے میٹرک کے دیکھے، آپ نے او لیولس کے دیکھے، ای لیولس کے دیکھے، انٹر کے دیکھے، بہت بری طرح سے ڈراسٹکلی وہ جو اس کا انفلوئنسڈ ہوئے ہیں. دوسرا یہ ہوا بچوں کا جب نمبر اچھے نہیں آئے تو انہوں نے پھر ان کو ریاتی اور خیراتی قسم کے نمبر دینے شروع کیے. تیسرا کام یہ ہوا کہ جن بچوں کو پھر ان نمبروں کی بنیاد کے اوپر داخلے نہیں ملے تو انہوں نے خودکشیوں کا رجحان آپ نے پچھلے 5-7 سالوں میں بہت زیادہ دیکھا. تو یہ ایک ایسا خوفناک قسم کا ایجوکیشن کا نظام انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے کہ جہاں ان کی اولادوں کے لیے تو کیمبرج ایجوکیشن ہے، عام انسان کے بچے کے لیے سیکنڈری ایجوکیشن، اور اس کو بھی اس کو لینے کا، اس کو پڑھنے کا حق نہیں وہ دے رہے. وہ جان بوجھ کے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کی اگلی نسلوں کے لیے کوئی کمپٹیشن ہی نہ رہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ دنیا میں پاکستان واحد وہ ملک ہے کہ جس نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے کہ پیٹرول کی بچت کے لیے بچوں کا جو مستقبل ہے، تعلیم ہے، جو اس کا اصل جو اساس ہے 25A آرٹیکل اسٹیٹ رسپانسبل، یعنی کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا، جو کسی بھی صورت میں سسپینڈ نہیں ہو سکتا. لیگلی آپ اور کانسٹیٹیوشنلی آپ اس چیز کو کس طرح سے آپ بچوں کے اس کو حق سے محروم کرتے ہیں. پہلے آپ نے 4 دن کا ایک مہربانی احسان کیا، 2 ہفتے بند رکھا، پھر 4 دن کا احسان کیا. اب اس سے بھی آپ تو یہ کہہ رہے تھے، بھی میں منسٹر صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 1 ماہ کی چھٹیاں کریں گے سمر ویکیشن میں، جب عملاً 3 ماہ کی کر دی. آپ کے سندھ میں وہ 31 جولائی تک ہے، یعنی 2 ماہ کی. ایون کہ بلوچستان میں بھی تقریباً ایسا ہی ہے، اور کے پی کے نے بھی شاید اناؤنس کر دی ہے. اسلام آباد آلریڈی 2 ماہ کی کرتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر ویسے ہم 2 ماہ کی رکھتے تھے. تو یہ ایک لگتا ہے جان بوجھ کے عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ہم موجودہ جو فیلڈ مارشل ہے اس کے اقدامات کو پوری دنیا سے ہرا رہی ہے. بلکہ اب تو یہ بجٹ آنے والا ہے، اور ہم بلکہ پہلے بھی ریکمنڈیشن میں نے فارورڈ کی ہیں، ابھی ریسنٹلی بھی کی ہے ہم نے. اب بھی ایک تو بات یہ کی ہے کہ ہمارے نظام تعلیم کا ایک بیڑا غرق 18 امینڈمنٹ نے کیا، جس میں سے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو تھی صوبوں کو دے دی. نتیجہ کیا ہوا کہ صوبوں نے ان کو بالکل اگنور کیا. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پہ جو 18 امینڈمنٹ کو ریویو کیا جائے، اور اس میں سے ایجوکیشن اور ہیلتھ جو ہے فیڈرل کے حوالے کوئی ایک تو ذمہ دار بنے، اور پھر ایک پالیسی ایجوکیشن اور ہیلتھ کی چلنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان قانونی اپنی جو ہے اپنا رائٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. ریٹ ہم نے اس میں تیار کر لی ہے، انشاءاللہ منڈے کو ہم اس کو فائل کر دیں گے، اور آئی ہوپ سو کہ جب یہ منڈے کو فائل ہوگی تو ہمیں عدالت پہ پورا یقین ہے، ہمیں اس نظام قانون سے امیدیں ہیں. ہمیں امید ہے کہ ہمارے جو 5 کروڑ بچے تعلیمی اداروں میں اس وقت پڑھ رہے ہیں ان کو ان کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ ملے گا، اور منیمم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے 240 ڈیز جو ہیں اس کے مطابق ہمارے پاکستان کے اندر بھی ہونا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس میں ایز اے سول سوسائٹی ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ میرے اکیلے کا یا آپ کا یا وہ پیرنٹس کا نہیں، بلکہ پوری سوسائٹی کا ایک فرض ہے کہ ہم اپنے ہر اس بچے کو، چاہے وہ تعلیمی ادارے کے اندر ہے یا وہ آؤٹ آف اسکول ہے،
ہمیں اس کو ان کا تعلیمی حق اس کے ڈور سٹیپ تک دینا چاہیے. اور ہمیں امید ہے کہ اگر ایک باشعور قوم کے طور پہ ہم اس بات کو لے کے اٹھیں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہمیں کامیابی اور امید کی جو کرن ہے وہ ضرور ملے گی اور ہم اس میں کامیاب بھی ہوں گے.